بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 24 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نواقضات وضو کا بیان حصہ دوم۔ نواقضات وضو کا بیان حصہ دوم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نواقضات وضو میں سے خروج نجاست کو پڑھا تھا۔ آج ہم خروج نجاست ہی کے ایک فرد دم سائل اور اس کے احکامات کو پڑھیں گے۔ فقہا نے بہنے والے خون کے کیا احکام لکھے ہیں؟ تو جو چیزیں نجاست، نجس، ناپاک شمار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہنے والا خون بھی ہے۔ تو جب خون اپنے مقام سے نکل کر سرایت کر جائے، ایسے مقام کی طرف تجاوز کر جائے جس کا وضو کے اندر دھونا ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے نقض وضو لازم آتا ہے۔ لیکن اگر خون نکلا اور نکل کر اپنے مقام سے اس نے تجاوز نہ کیا، بلکہ اسی مقام کے اندر جہاں سے خون نکلا تھا یا اسی زخم کے اندر جہاں سے خون نکلا ہے وہیں اپنے مقام پر رک گیا اور ٹھہر گیا، تو پھر اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دم سائل کے جدید احکام۔ جو انجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے، نمبر 1، جو انجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ جو انجیکشن جلد میں لگایا جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باہر سے دوا یا غذا کی صورت میں کسی چیز کا اندر جانا، باہر سے دوا یا غذا کی صورت میں کسی چیز کا اندر جانا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ انجیکشن پر جسم کا تھوڑا سا خون لگا رہتا ہے، اس مقدار میں خون کا باہر نکلنا یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنی کم مقدار ہے کہ وہ بہہ نہیں سکتا۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جسم سے نکلنے والا خون اتنی کم مقدار میں ہو کہ بہہ نہ سکتا ہو، پھر اسے پوچھ دیا جائے، صاف کر دیا جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر انجیکشن کا مقصد ہی خون نکالنا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انجیکشن کا مقصد ہی خون نکالنا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی زخم ایسا ہو جس سے خون رستا ہو اور کپڑے کو لگتا ہو، تو ایک مجلس میں مختلف دفعات میں کپڑے پر لگنے والا خون اس قدر اگر ہو جائے کہ اگر اس کو کپڑا جذب نہ کرتا تو وہ بہہ پڑتا، اگر اس کو کپڑا جذب نہ کرتا تو وہ بہہ پڑتا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک مجلس میں اتنا خون کپڑے پر نہیں لگا مگر مختلف مجالس کا مجموعہ اتنا ہو گیا تو وہ ناقض نہیں ہے۔ صحیح قول کے مطابق وہ ناقض نہیں ہے۔ یہ تھی انجیکشن اور دم سائل کی تفصیل۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، یعنی منہ بھر کے قے کا ہونا۔ تو نواقضات وضو میں سے دوسرا ناقض وہ منہ بھر کے قے کرنا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو
منہ بھر کر کیا آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 7 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان 7 میں سے ایک منہ بھر کے کیا کرنا ہے۔ پھر کیا 5 طرح کی ہوتی ہے، کیا 5 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 خالص پت ہو، یعنی پکا ہوا پانی۔ نمبر 2 خالص خون ہو۔ نمبر 3 خالص کھانا ہو۔ نمبر 4 خالص پانی ہو۔ نمبر 5 خالص بلغم ہو۔ تو پہلی 4 صورتیں بالاتفاق ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناقص ہیں۔ پہلی 4 قسمیں بالاتفاق ائمہ ثلاثہ حنفیہ ناقص ہیں۔ البتہ جو 5ویں قسم ہے، کیا کہ جو 5ویں قسم ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی بلغم والی صورت، کہ اگر کیا خالص بلغم کی ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر بلغم نازل من الراس ہو، یعنی سر سے بلغم سر میں جمع ہوا، وہ اتر کر الٹی کی صورت میں باہر نکلے، کیا کی صورت میں باہر نکلے، تو با اتفاق ائمہ ثلاثہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ دماغ، سر اور دماغ جو ہے یہ جائے نجاست نہیں ہے، سر اور دماغ یہ جائے نجاست نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بلغم پیٹ سے نکلا ہو، اگر بلغم پیٹ سے نکلا ہو، یعنی وہ جو کیا ہے بلغم کی وہ پیٹ سے ہو، جوف سے ہو، تو طرفین کے نزدیک یہ بھی ناقض وضو نہیں، کیونکہ بلغم میں لزوجت ہو، لزوجت جس کی وجہ سے اس میں نجاست داخل نہیں ہوتی۔ بلغم میں چونکہ لزوجت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں نجاست داخل نہیں ہوتی، اس لیے اس صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگر کچھ نجاست کا احتمال بھی ہو تو وہ نجاست چونکہ قلیل ہوگی، اور قلیل کے بارے میں یہ ضابطہ القلیل کل معدوم، کہ قلیل وہ معدوم کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے حکم اس بلغم کو دیکھتے ہوئے لگے گا، نہ کہ نجاست کو دیکھتے ہوئے جو قلیل ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو کیا بلغم کی ہو اور پیٹ سے ہو، جوف سے ہو، تو وہ ناقض وضو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میدے کی نجاست کے ساتھ، کیونکہ یہ میدا جو ہے یہ نجاست کے ساتھ متصل ہے، میدا مقام نجاست کے ساتھ متصل ہے، لہذا اس وجہ سے اس بلغم میں نجاست کے داخل ہونے کا کبھی امکان ہے، لہذا اس وجہ سے جو الٹی جوف سے ہو، پیٹ سے ہو، خواہ وہ بلغم کی کیوں نہ ہو، وہ بھی ناقض وضو ہے۔ کیا کی تعریف، کیا کی تعریف کیا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کیا کی تعریف یہ ہے کہ منہ بھر کے کیا یہ ہے کہ بغیر تکلف کے اس کا روکنا ممکن نہ ہو۔ منہ بھر کے کیا کی تعریف یہ ہے کہ بغیر کسی تکلف کے اس کا روکنا ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کیا قولہ او دمن غلبہ۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایسے خون کی کیا کا حکم بیان فرمایا جس میں تھوک شامل ہو، جس میں تھوک شامل ہو۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ اگر ایسے خون کی کیا ہو جس پر تھوک غالب ہو تو اس میں اعتبار غالب کا ہوگا، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بنفس ہی بہنے والا نہیں ہے بلکہ تھوک کی وجہ سے بہ رہا ہے، یعنی اس کے اندر بذات خود
بہنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ یہ جو بہ رہا ہے اس کے بہنے کی وجہ تھوک ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر خون غالب ہے اور تھوک مغلوب ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دم سائل کے اندر وضو ہے۔ اور اگر دونوں برابر مقدار میں ہوں، دونوں برابر مقدار میں ہوں، یعنی تھوک اور خون وہ دونوں برابر مقدار میں ہیں، تو اس صورت کے اندر احتیاطاً نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا۔ اس صورت کے اندر احتیاطاً نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ وضو اس صورت میں ٹوٹ گیا۔ فائدہ: اگر کسی نے کئی بار کیا کی اور ہر بار منہ بھر سے کم تھی، یعنی تھوڑی تھوڑی وقفے سے تھوڑی تھوڑی کیا آتی رہی، تو اس صورت کے اندر تمام کو جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ اتنی ہو جائے کہ جتنی منہ بھر کے الٹی آتی ہے، منہ بھر کی مقدار اگر اس سے پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی تو اعتبار کرتے ہیں اتحاد مجلس کا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں اعتبار کرتے ہیں اتحاد مجلس کا، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وقفے سے کیا کی تو مجلس کا اعتبار ہوگا کہ ایک ہی مجلس کے اندر اس نے جتنی مرتبہ کیا کی ہے، اگر وہ اتنی بن جاتی ہے کہ جو کیا بھر کے مقدار ہے اس سے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا، خاص سبب ایک ہو یا سبب ایک نہ ہو۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نقض وضو کا حکم اتحاد سبب کی وجہ سے ہوگا۔ نقض وضو کا حکم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتحاد سبب کی وجہ سے ہوگا، یعنی وہ جو اس نے کیا کی ہے اس کی کیا کا سبب اگر ایک ہے، چاہے اس نے متعدد بار کی ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا، اور اندازہ کرنے کے بعد اگر وہ کیا بھر کے مقدار کے برابر ہو جائے تو اس سے نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا، ورنہ نہیں لگایا جائے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتحاد مجلس کا اعتبار ہوگا، اتحاد مجلس کا اعتبار ہوگا۔ اگر مجلس ایک ہے تو اس میں متفرق کیا کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرتے ہوئے اگر وہ منہ بھر کے کیا کی مقدار کے برابر ہو جائے تو نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا، ورنہ نقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے، یعنی وحدت سبب کو دیکھا جائے گا، وحدت سبب کو دیکھا جائے گا۔ اگر متفرق کیا کا سبب ایک ہے تو اس سے نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا، ورنہ نقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کے سبق کی تفصیل، جس کے اندر ہم نے چند باتیں پڑھی۔ نمبر 1، دم سائل کا حکم پڑھا، اس کے متعلقہ جدید مسائل کو پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کیا اور کیا کی مختلف صورتیں، اس کے احکامات کو پڑھا، اور نمبر 3 ہم نے کیا ایسی کیا کا حکم بھی پڑھا جس میں خون اور تھوک دونوں شامل ہوں، ان کے کیا احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔